السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید فحیاکم اللہ وزادکم اللہ علما وعملا، داعین اللہ جل جلالہ ان یبارک لنا فی هذه العلوم وان یسهل علینا هذه الدروس۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ عزیز طلبہ، بحمد اللہ تعالی و بعونہ جل وعلا مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 32 سبق موجود ہے، اور آج کے سبق کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ احادیث 5136 سے لے کر 1144 تک انشاءاللہ اردو ترجمہ پر ہی فوکس رکھیں گے، اور جو قابل وضاحت لفظ یا عبارت ہوگی اس کی وضاحت بھی اسی حد تک کی جائے گی، اور اللہ کی توفیق سے حدیث کی اسنادی حیثیت کا بھی جائزہ لیا جائے گا اگر ضرورت محسوس ہوگی۔ باتیں ہیں آج کے اس سبق میں جو موجود ہمارے پاس احادیث ہیں، براہ راست کتاب سے احادیث کی نصوص کی جانب میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کتاب الدعوات کے سلسلے میں یا کتاب الآداب کے سلسلے میں ہمارے پاس مختلف جو ابواب آئے، ان میں یہ جو باب ہے زیر مطالعہ وہ باب الظلم، یعنی ظلم کے بارے میں تھا۔ اب اس کی بھی غالباً شاید ایک ہی حدیث ہے، آگے نیا باب آ رہا ہے، دیکھتے ہیں۔ آج کی یہ حدیث جو ہمارے پاس موجود ہے پہلی سبق کے حوالے سے، وہ 5136 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ انہ سمع، کہ انہوں نے سنا، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، رجلاً ایک آدمی کو، یقول وہ یہ کہہ رہا تھا، ان الظالم لا یضر الا نفسہ، بے شک جو ظالم ہے وہ صرف اپنے آپ کو ہی تکلیف دیتا ہے، لا یضر الا نفسہ، نہیں تکلیف دیتا مگر اپنی ہی نفس یا جان کو۔ وقال ابو ہریرہ تھا، تو اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا، بلا، ہاں کیوں نہیں، واللہ اللہ کی قسم، حتی الحبارہ، یہاں تک کہ حبارہ پرندہ جو ہے، لتموت، البتہ مر جاتا ہے، فی وقرہا، اپنے گھونسلے میں، آشیانے میں، حزلاً، اللہ اکبر، اپنا کمزور ہو کر، حزلاً انتہائی کمزوری سے، لاغر ہو کر، لظلم الظالم، ظالم کے ظلم کی وجہ سے، یہاں تک کہ حبارہ پرندہ جو ہے وہ اپنے گھونسلے میں، اللہ اکبر، ظالم کے ظلم کی بنا پر اپنا دبلا پتلا ہو کر، کمزور ہو کر، لاغر ہو کر بھی مر جاتا ہے۔ والبیہقی الاحادیث الاربعۃ فی شعب الایمان، امام بہقی نے یہ چاروں احادیث جو اوپر اور یہاں یہ چوتھی حدیث آخری ذکر ہوئی ہے، ان سب کو روایت کیا ہے انہوں نے شعب الایمان میں۔ یہ حدیث عزیز طلبہ سند کے اعتبار سے اہل تحقیق نے جب تحقیق کی تو ان کی تحقیق کے مطابق یہ حدیث جو ہے یہ اس کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ عمر بن جابر الحنفی یہ اگرچہ مقبول ہے راوی مگر مجہول الحال، ایک ہی وقت میں مقبول بھی ہے اور مجہول الحال بھی ہے، کہ امام ابن حبان رحمہ اللہ کے علاوہ کسی نے ثقہ قرار نہیں دیا، اور آپ کو علم ہے کہ ابن حبان ان محدثین میں سے ہیں رحمہ اللہ جو کہ حکم لگانے میں اپنا متساہل ہیں، یعنی نرمی برتتے ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا سند کے اندر ایک راوی ہے اسماعیل بن الخزاعی، جن کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آیا اہل علم میں سے کسی نے اسے ثقہ کہا ہے کہ نہیں، تو اس کا معاملہ جو ہے وہ بہرحال مشکوک ہے۔ یہ دو راوی آئے ہیں سند میں، اس اعتبار سے یہ حدیث صحت کے اس درجہ تک نہیں پہنچتی۔ بہرحال حدیث میں لفظ الحبارہ یہ قابل غور لفظ ہے، نام ہے ایک پرندے کا، ایک سرخاب نامی پرندہ جس کا ہم
ترجمہ سرخاب کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ عز و جل ظالم کے ظلم کی شامت سے بارش تک کو روک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان اور جانور تک ہلاک ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ غبارہ پرندہ بھی جو ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ اور یہاں اس حدیث میں اس کے ذکر کو اس لیے خاص کیا ہے پرندوں میں سے، یہ پرندہ جو ہے یہ دور دراز تک جاتا ہے دانا پانی کی تلاش میں، اور اس کا جو گھونسلہ ہے وہ پانی سے عموماً بہت دور تک دیکھا جاتا ہے، بڑے فاصلے پر۔ تو اس کا مر جانا یعنی کہا ڈراٹ سے، قحط سالی سے اور امسا کے باران یعنی بارش رکنے سے، یہ بڑی دلیل ہے اس بات کی۔ تو جو بڑا ہی سخت مطلب ظالم کا ظلم ہے کہ جس کی وجہ سے بارش بھی رک گئی اور غبارہ تک جو جانور ہے اس کے مرنے کی نوبت آ گئی۔ وکرن یا واکرن کا معنی ہے گھونسلہ یا آشیانہ۔ آگے ہمارے پاس عزیز طلبہ نئی حدیث ہے نئے باب کی، کتاب الآداب، نیکی کا حکم دینے کا بیان، باب الامر بالمعروف، اور ساتھ ہی اس کو ذہن ساتھ لگا لیجئے نہی عن المنکر، کیونکہ قرآن اور حدیث میں جہاں بھی نیکی کے حکم کا تذکر آیا ہے، زور دیا گیا ہے، وہاں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ برائی سے منع کیا جائے۔ تو تبلیغ ان دو بڑے جو جملے ہیں، یا سمجھ لیجیے کہ دعوت، تبلیغ جو ہے تربیت کی تعلیم، تزکیے کی تعلیم، اس میں یہ دو جملے جو ہیں ایک ساتھ، ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اگر ایک دوسرے سے الگ ہو جائے گا تو یہ تبلیغ کا اور تربیت کا، تزکیہ کا جو معاملہ ہے یہ تشنا رہ جائے گا۔ تو باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا اور اسی وقت برائی سے بھی روکنا۔ الفصل الاول، پہلی فصل ہے عن ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں مرفوع، آپ نے فرمایا من رعا منکم منکرا، اس حدیث کو یاد کر لیجئے، جس شخص نے بھی، یہاں عورتیں مرد چھوٹا بڑا امیر غریب بادشاہ فقیر سب اس میں شامل ہیں، من رعا منکم، جو تم میں سے جس نے بھی دیکھا، منکرن کوئی منکر برا کام برائی ہوتے ہوئے، فلیغیرہ بیدیہ، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، دستے بازو سے، یعنی اپنے بازو کی قوت سے، قوت بازو کہنا چاہیے۔ علم یستطع فبلسانہ، تو اگر وہ نہیں روک طاقت رکھتا ہاتھ سے روکنے کی تو پھر وہ اپنی زبان سے اس کو روکے۔ علم یستطع، اور اگر زبان سے بھی روکنا اس کے لیے ناممکن ہے اس جگہ سے کہ کوئی فتنہ پھیلنے کا یا کوئی مار کٹائی کا یا اپنا فساد کا کوئی خدشہ ہے، تو فعلم یستطع فبقلبہ، تو پھر طاقت نہ رکھتے ہوئے پھر اپنے دل سے اس کو برا جانے، دل میں تو تکلیف ہونی چاہیے اور چہرے پر تیوری چڑھنی چاہیے۔ بذالک ضعف الایمان، اور یہ جو دل میں برا جاننا، برائی کو دیکھ کر اور چہرے کے خد و خال کا بدلنا، کم از کم یہ جو ہے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ وذالک ضعف الایمان، امام مسلم سے، امام مسلم نے روایت کیا ہے، یہ یعنی خلاف شرع کام کو اگر دل سے بھی برا نہ جانے، مطلب یہ حدیث کا لب لباب، تو اس میں کچھ بھی ایمان کی رمق باقی نہیں رہتی۔ دیکھو نا، ایمان یہ ہے کہ پہلے دستے یا قوت، بازو کی قوت سے، طاقت سے اس کو روکے، اگر نہیں وہ سمجھتا کہ یہاں معاملہ میری طاقت سے بڑھ کر ہے اور برائی اس چاروں طرف جو ہے وہ اپنے اطنت پنجے گاڑے ہوئے ہے، مسئلہ جو ہے وہ قتل و غارت مار کائی تک آ جائے گا، تو پھر اس کو زبان سے کہہ دے اچھے انداز سے۔ اگر زبان سے بھی فتنے کا خدشہ ہے تو پھر دل میں تو برا جانے اس کو، اگر دل میں سمجھوتا کر لیا اس نے
پھر اپنے ایمان کی خیر منائے، ولیعذ باللہ۔ ظاہر ہے کہ عزیز طلبہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے کہ جو شخص مثلا ایک چور ہے، مثال کے طور پہ اس نے چوری کی، یا ایک بدکار ہے اس نے بدکاری کی، نعوذ باللہ، وہ ایک ڈاکو ہے اس نے ڈکیتی کی واردات کی۔ اب یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں کم از کم یہ جو خود کام کرتے ہیں، اگرچہ وہ مسلمان ہوں، پڑھتے ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اگر وہ کسی ایسے شخص کے بارے میں ڈاکو سنے گا کہ فلاں نے ڈکیتی کی، اس کو برا، دل میں بھی برا نہیں جانے گا، بلکہ اس کو ایک قسم کی شاہ ملے گی، اچھا یہ بھی میری کلاس کا آدمی ہے۔ اسی طرح چور جب کسی چور کے بارے میں سنے گا کہ فلاں نے چوری کی، تو مسلمان ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو برا نہیں جانے گا دل سے بھی، کیونکہ وہ تو خود وہ کام کر رہا ہے اور اس کو اس پر بلکہ حوصلہ ملے گا، وہ بھی میری ہی صف کا کلاس کا آدمی ہے۔ تو یہ بڑی ہی خطرناک بات ہے، ایسے شخص کی ایسے انداز میں موت اگر واقع ہو جائے تو کیا حال ہوگا اس کا۔ وذالک ضعف الایمان، ایمان کا کمزور ترین درجہ آخر پہ پہنچا ہوا، اس کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں، والعیاذ باللہ۔ آگے آتی ہے حدیث وعن النعمان بن بشیر 5138، بڑی ہی شاندار حدیث ہے اور بڑی اس کے اندر گراں قدر بصیرتیں اور بڑے اسباق ہیں۔ اس حدیث کو بھی زبانی یاد کرنا چاہیے اور لوگوں کو سنانا چاہیے حدیث بار بار۔ ایک معاشرے کی اصلاح اور اس کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے بہترین یہ ایک کلید سمجھی جائے یہ حدیث جو ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، یہ دونوں نعمان اور بشیر یہ دونوں صحابی ہیں، نعمان بیٹا ہے اور بشیر جو ہے یہ والد ہیں، رضی اللہ عنہما دونوں سے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما، نعمان سے یہ روایت، قال وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل المدہن فی حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود جو قائم کی گئی ہیں، شرعی حدود، ان میں مداہنت کرنے والا یعنی سستی یا غفلت شکار، والواقع فیہا اور ان میں واقع ہو جانے والا، ان حدود میں پڑ جانے والا، والعیاذ باللہ، یعنی ان کو پھلانگنے والا، ان کو توڑنے والا، مثل قوم، اس قوم کی مثال کی طرح ہے۔ ذرا مثال سمجھیے گا، استحموا بسفینتن، جنہوں نے قرعہ اندازی کی ایک جہاز میں، یعنی بحری جہاز میں بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بحری جہاز بڑے جو ہیں ان میں کئی اچھے ہوتے ہیں، کئی ان میں سٹیپس ہوتے ہیں، تو فلورز ہوتے ہیں، کئی بڑے بڑے جہاز ہیں آج تو، جیسے کہ شہر آباد ہوتے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسے سفینہ یعنی بحری جہاز میں انہوں نے بیٹھنے کے لیے قرعہ اندازی کی، اسار بعضهم فی اسفلها، قرعہ کے نتیجے میں ان میں سے کچھ جو ہیں وہ تو اس کے نیچے حصے میں چلے گئے بیٹھنے کے لیے، وسار بعض فی اعلیٰ، اور ان میں سے بعض جو ہیں وہ اس کے عرشے پر بالائی جگہ پر جو ہے وہ ان کو جگہ ملی بیٹھنے کے لیے۔ فکان الذی فی اسفلها، اور وہ شخص جو کہ نیچے بیٹھنے والوں میں سے تھا، ایک شخص مثال کے طور پہ، فکان الذی فی اسفلها یمر بالماء، وہ چاہتا ہے پانی کی ضرورت محسوس کرتا ہے، یمر بالماء تو پانی کے پاس سے گزرتا ہے، علی الذین، ان لوگوں کے کی موجودگی میں، فی اعلیٰ جو کہ جہاز کے اوپر عرش پہ یعنی عرشے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اوپر کی منزل پر، فتعذوا بہی، تو انہوں نے اس کے آنے یا پانی طلب کرنے، بار بار آنے اور پانی طلب کرنے سے انہوں نے اذیت محسوس کی، فتعذوا بہی، یہ تو ہمارے معاملے میں بار بار ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے اوپر آ کر۔ فاخذ فاسن، تو پھر اس شخص نے کیا کیا، جب اس نے محسوس کیا کہ یہ اوپر والے لوگ پانی دینے سے کتراتے ہیں اور یہ تکلیف میں ہے میری وجہ سے، تو اس نے کیا کیا کہ ایک کلہاڑا پکڑ لیا، فاخذ فاسن جعل ينقر اسفل السفینۃ، تو وہ شروع ہوا سوراخ کرنے کشتی کے نچلے حصے میں، کشتی کے نچلا حصہ جو طے ہے اس میں وہ اس کلاڑے سے لکڑی کو پھاڑنے لگا، یعنی سوراخ کرنے کے لیے، کیوں کہ میں نے پانی تو لینا ہے۔
پانی میں پھر نیچے سے لے لیتا ہوں۔ فَأَتَوْهُ فَقَالُوا، تو وہ اوپر والے جو لوگ ہیں وہ آئے اس کے پاس، فَقَالُوا، تو وہ اس کو کہتے ہیں، مَا لَكَ، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ قَالَ، تو وہ آگے سے کہتا ہے، تَعَزَّيْتُمْ بِي، تم میری وجہ سے تکلیف میں محسوس ہوتے ہو، تکلیف میں گرفتار ہوتے ہو، میری وجہ سے ڈسٹرب ہوتے ہو۔ وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، لیکن مجھے تو پانی ضروری چاہیے، میں نے تو پانی لینا ہے، ظاہر ہے کہ مجھے ضرورت ہے، اس کے بغیر میرا گزارا نہیں۔ ان اخذوا علی یدیہ، تو اگر تو وہ لوگ جو اوپر والے ہیں یا دیگر لوگ اگر تو اس دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیں اس کلاڑے والے کو جو کہ سوراخ کر رہا ہے، انجو ہو، وہ اس کو بھی بچا لیں گے، ونجو انفسہم، اور اپنے آپ کو بھی بچا لیں گے۔ وَإِن تَرَكُوهُ، اور اگر وہ اس کو چھوڑ دیں اسی حالت میں کہ وہ جو چاہے کرے، سوراخ کرے یا پھاڑے کشتی کو یا توڑے، فَأَهْلَكُوهُ، تو انہوں نے اس کو بھی ہلاک کر دیا، لوگوں نے اس توڑنے والے کو۔ وَأَهْلَكُوا أَنفُسَهُمْ، اور پھر وہ خود بھی نہیں بچیں گے اور اپنے آپ کو بھی انہوں نے ہلاک کر ڈالا۔ رواہ البخاری، اسی امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ جی طلبہ، آپ خوب سمجھ گئے ہوں گے اس مثال کو کہ بڑی ہی مثال جو ہے یہ کلیئر ہے، اور میں بھی بیان کیے دیتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ المداحن، اس کو انڈر لائن کیجیے، اس کا مطلب ہے سستی کرنے والا، غفلت برتنے والا، ٹھیک ہے جی۔ تو مثال اس کی وضاحت ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ایک شہر یا ایک گھر میں یا ایک کمپنی میں یا ایک ادارے میں ایک آفس میں رہتے ہوں، تو بعض ان میں سے گناہوں سے بچتے ہوں اور بعض جو ہیں وہ برے کاموں میں مشغول ہوتے رہتے ہوں، اور متقی لوگ باوجود طاقت رکھنے کے، قدرت رکھنے کے، گناہ گاروں کو برے اور خلاف شرع کاموں سے نہ روکیں، طاقت رکھنے کے باوجود ان کو روکیں نہ، ان کو باد نہ کریں، یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہ دیں، تو آخرت کے عذاب میں دونوں شریک ہیں، اور اگر دنیا میں بھی عذاب آ جائے گا تو یہ سب لوگ اس میں ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے، والعیاذ باللہ۔ خواہ متقی لوگ برے کاموں سے راضی ہوں یا ناراض، جیسے کشتی ہے کہ اگر مضبوط بھی ہوتی ہے مگر ایک چھوٹا سا سوراخ ہو جانے کی وجہ سے وہ پانی آنے سے ڈوب جائے گی۔ تو عام لوگوں کا جو یہ تقیہ کلام ہے کہ جو جہاں لگا ہے اسے لگا رہنے دو، تو عقیدہ اور نظریہ، تو یہ عقیدہ اور نظریہ کلی طور پر غلط اور تباہ کن ہے، والعیاذ باللہ، کیونکہ یہ سب کی ہلاکت اور تباہی اور بربادی کا باعث ہوگا۔ تو آتے ہیں بقیہ حدیث کی جانب۔ ہمارے پاس یہ حدیث 5138، یہ اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ حدیث ہے 1139، وان اسامہ بن زید، سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما، یہ اسامہ بن زید بن حارثہ ہیں، قال، کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یجاء بالرجل یوم القیامہ، کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا السلام جائے علیکم گا۔ ورحمۃ اللہ۔ فادر محترم اسکرین شو نہیں جی ہو رہی جی، حدیث تھینک یو والی۔ تھینک یو تھینک یو، ویری نائس، تھینک یو، شکرا جزیلا۔ وان اسامہ بن زید، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ روایت ہے، وہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یجاء بالرجل یوم القیامت، کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، فیلقی فی النار، تو وہ پھینک دیا جائے گا آگ میں، فتندلق اقطابہ فی النار، تو اس طرح اس کی جو انتڑیاں ہیں وہ باہر نکل آئیں گی، فی النار، آتش جہنم میں، والعیاذ باللہ، فیطحن فیہا کطحن الحمار برہاہ، تو وہ شخص جو ہے یطحن فیہا، اس میں وہ چکر لگائے گا، ٹھیک ہے جی، فیطحن فیہا، طحن سے ہے، چکر لگائے گا اس میں، جہنم میں، سلگتی آگ میں، بڑکتی آگ میں، قطحن الحمار، گدھے کے چکر لگانے کی طرح، بے رہا ہو، اپنے کس میں، چکی کے گرد، بے رہا ہو، جیسا گدھا جو ہے وہ چکی لگاتا ہے، اور وہ جسے کراس بھی کہتے ہیں، اپنے اناج وغیرہ پیسنے کے لیے، فیجتمع اہل النار علیہ، تو اس پر جو اہل جہنم ہوں گے وہ جمع ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں گے، علیہ، اس پر، فیقولون، تو وہ کہیں گے، ای فلان، اے فلانے، ما شانو کا، یہ تیری کیا حالت ہے، الیسا کنت تأمرنا بالمعروف،
کیا نہیں تھا تو ہمیں حکم کرتا نیکی کا، وتنہانا عن المنکر، اور ہمیں روکا کرتا منکرات سے یعنی برائی سے؟ کیا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا نہیں کرتا تھا؟ تو اس حالت میں تم ہو کالا، تو وہ کہے گا کن تو آمرکم، ایسے ہی ہے کہ میں تم کو حکم کیا کرتا تھا بالمعروف نیکی کا، ولا آتی ہے، اور میں خود نیکی کے کام سر انجام نہیں دیتا تھا، وانہاکم، اور میں تم کو روکا کرتا تھا عن المنکر برائی سے، وآتی ہے، اور میں خود اس کا مرتکب ہوتا تھا، ولیعوذ باللہ۔ متفق علیہ، تو ایسے شخص کے بارے میں یہی انجام ہو سکتا ہے، اللہ کے عدل کا یہ تقاضا ہے کہ اس کو عذاب دیا جائے، سزا دی جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے ہمارے پاس فتندلق اقطابہ، ان الفاظ کو آپ انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی ہے تو اس کی انتڑیاں نکل آئیں گی آگ کے شعلوں سے لپٹتے ہوئے۔ حدیث میں بے عمل واعظین اور مبلغین کی سزا کا ذکر کیا گیا ہے۔ آگے آتے ہیں اسی باب کی دوسری فصل، الفصل الثانی، عن حذیفہ، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قال فرمایا، ارشاد فرمایا، والذی نفسی، اس ذات کی قسم کہ میری جان بیادہ ہی اس کے ہاتھ میں ہے، یعنی اللہ پاک کی ذات کی قسم، لتأمرن بالمعروف، البتہ ضرور ضرور تم نیکی کا حکم کرو، وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ضرور ضرور برائی سے روکو، برائی سے منع کرو اور نیکی کا حکم ضرور بر ضرور یہ کرتے رہو۔ او یا پھر یہ کیا ہے کہ لَيُوشِكَنَّ اللَّهُ، کہ قریب ہے کہ اللہ، ہاں جی، اللہ جل شانہ، ان یبعث علیکم، کہ بھیج دے تم پر عذاباً عذاب، من عندہ، اپنی جناب سے، اپنے ہاں سے، ثم لتدعنہ، تو پھر تم اس کو عذاب آنے پر پکارو، گریہ زاری کرو، ٹھیک ہے جی، ولا یستجاب لکم، لیکن وہ تمہاری دعا جو ہے وہ قبول نہ کی جائے گی، اور نہ ہی وہ دعائیں تمہاری گریہ زاری میں، آہوازاری میں قبول کی جائیں گی، اس وقت دعا جو ہے وہ بھی قبول نہیں ہوگی۔ رواہ ترمذی سے امام ترمذی نے روایت کی ہے۔ 5140 یہ حدیث سند کے اعتبار سے حسن یعنی صحیح ہے۔ تو مراد یہی ہے عزیز طلباء کہ اللہ تعالیٰ کی قسم یہ مراد ہے، لتأمرن، اللہ تعالیٰ کی قسم ان دو چیزوں میں سے ایک لا محالہ ہو کر رہے گی، یا تو تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرو گے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے عذاب کا آنا، یہ بالکل حقیقی اور یقینی ہوگا۔ اور مطلب یہ بھی ہے کہ اگر اس فریضہ کے علاوہ کے منکرات سے، اس فرض یعنی جو فرض ہے امت کے ہر فرد پر اپنی تو امت کے حالات کے مطابق امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اس فریضہ کے علاوہ دیگر جو برائیاں یا منکرات ہیں، ان کی وجہ سے آنے والے عذابوں اور سزاؤں کا ٹل جانا ممکن ہے دعا کے ساتھ یا گریہ زاری کے ساتھ، تو اس فریضہ میں کمی و کوتاہی سے آنے والے عذاب کو دعائیں بھی نہیں ٹال سکیں گی۔ تو یہ اس اعتبار سے اس بات کی شدت کا اور اس کی سختی کا ذکر ہوا ہے، توقید کا، کہ یہ کس قدر ضروری فریضہ ہے کہ اگر اس کو چھوڑا جائے گا تو اس کے جو نتائج ہوں گے وہ صرف ایک شخص پر نہیں بلکہ پورے معاشرے اور پوری بستی بلکہ پوری قوم کو یہ جو معاملہ ہے یہ طرز عمل لے ڈوبے گا، اور اللہ کی گرفت میں، اللہ کے عذاب میں وہ گرفتار کر دے گا، والعیاذ باللہ۔ یہ خواہ کوئی عورت ہو یا مرد ہو، سب کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں وہ اپنا فریضہ اپنی ہمت کے حد تک ادا کرے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہمارے پاس وعن العرس بن امیرہ، عرس بن امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، عرس بن امیرہ، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع یہ روایت بیان کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، اذا عملت الخطیۃ فی الارض، کہ جب بھی
غلطی یا گناہ کو عمل میں لایا جائے گا زمین میں، جی، یا گناہ عمل میں لایا جائے فی الارض زمین میں، من شاہدہا، تو جو شخص بھی وہاں موجود ہوگا اس کی جو غلطی یا گناہ ہے اس کے ظاہر ہونے پر، اس پر عمل درآمد ہونے پر، جو بھی اس وقت موجود ہوگا، من شاہدہ فقارہا، اگر تو اس نے اس کو ناپسند جانا، یعنی اس کو دل سے اس کی طبیعت خراب ہوئی اور اس کو پریشان ہوا، دل سے اس کو اس نے کراہت کے ساتھ اسے دیکھا یا محسوس کیا، تو کان کمن غاب عنہا، تو وہ ایسے ہی ہے وہ شخص جیسا کہ کوئی گناہ سے دور ہے، کوئی گناہ سے غائب ہے، کوئی گناہ سے پوشیدہ ہے، بچا ہوا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ومن غاب عنہا، جو شخص اس برائی کے ہوتے ہوئے زمین میں وہاں موجود نہیں، حاضر بھی نہیں، فراضیہ، لیکن وہ اس گناہ کے یا معصیت کے ہونے پر وہ خوش ہے، راضی ہے، اپنی جگہ پر وہاں موجود نہیں ہے، کان کمن شاہدہ، تو گویا کہ وہ ایسے ہے جیسا کہ وہ وہاں موجود کھڑا ہو کر اس کا مشاہدہ کرتا ہے، اس کو دیکھتا ہے اور اس پر راضی بھی ہے۔ رواہ ابو داود، اس امام ابو داود نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ حدیث جو ہے یہ غالباً مختلف ہی ہے اہل علم کے مابین، غالباً 5141، ہاں جی۔ بہرحال حدیث کی اسناد صحیح یعنی حسن صحیح ہے، اہل تحقیق کی تحقیق کے بعد قرص بن عمیرہ کی یہ حدیث جو کہ مرفوع اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو یہ سند کے اعتبار سے حسن ہے یعنی صحیح ہے۔ تو مراد یہی ہے اس حدیث سے کہ دل سے صحیح نیت اور ارادے کا اعتبار اور اس کی اہمیت ہے، یعنی نیت کی بڑی اہمیت ہے، دل کا جو ارادہ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت میں۔ تو جب دل سے اس برائی سے خوش ہوا تو وہ حقیقت میں حاضر ہی ہے وہاں، اگرچہ بظاہر غائب ہی کیوں نہ ہو۔ تو جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب تبوک میں جاتے ہوئے یہ فرمایا تھا نا کہ ان لرجالا بالمدینۃ، کہ یقیناً مدینہ میں کچھ ایسے لوگ رہ گئے ہیں کہ ما سرتم من مسیرۃ ولا قطعتم وادیا، کہ نہیں تم کوئی راستہ عبور کرتے اور نہ ہی تم کسی وادی کو نہیں تم اپنا سر کرتے یا وہاں سے گزرتے یا عبور کرتے، الا ہم کانوا معکم، مگر وہ یہ جو مدینہ میں رہنے والے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں اجر میں۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے بڑے حیرانگی سے یہ پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہم بالمدینہ، وہ مدینہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں، اور ہم اس مشقت سے دوچار اور اس آزمائش سے اور جنگی راستے کے جو اتار چڑھاؤ ہیں اور بھوک ہے، راستے کی سختیاں ہیں، سفر کی مصائب ہیں، ان سے دوچار ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہاں یہی بات ہے، اصل میں وہ دل میں آپ کے ساتھ ہی ہیں، کان حبسہم العذر، وہ چاہتے تھے آپ کے ساتھ آنا لیکن ایک معقول عذر نے ان کو، شرعی عذر نے ان کو روکے رکھا ہے، روک لیا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی کسی کے پاس تو سواری نہیں ہے، کوئی مطلب کوئی نہ کوئی اس کے پاس معقول عذر ہے، لیکن وہ اس عذر کے ہوتے ہوئے آپ کے اس عمل کے ساتھ برابر کے عمل میں اجر و ثواب میں شریک ہیں۔ تو ہماری شریعت میں جو دل کی ارادے کی جو بات ہے اس کی اتنی اہمیت ہے، اس لیے نیت جو ہے وہ بالکل ٹھیک اور صحیح ہونی چاہیے۔ نیکسٹ حدیث ہے وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قال، وہ کہتے ہیں، یا ایھا الناس، اے لوگو، انکم، بے شک تم، تقرؤون ھذی الآیۃ، تم پڑھتے ہو یہ آیت مبارکہ قرآن حکیم کی۔ کون سی آیت پڑھتے ہو تم؟ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی آپ وہ خطبہ دے رہے تھے لوگوں میں، کہتے ہیں
کون سی تم یہ آیت پڑھتے ہو اے لوگو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، علیکم انفسکم، تم پر لازم ہے اپنی جانوں کا خیال کرنا۔ علیکم یعنی لازم پکڑو تم، انفسکم اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو، یعنی اپنی جانوں کا خیال کرو، اپنے آپ کا خیال کرو۔ لا یضرکم نہیں کوئی تکلیف یا نقصان دے سکے گا، من ضلع کوئی بھی شخص جو کہ گمراہ ہوا، اپنی راہ سے بھٹک گیا، اذا اہتدیتم جب تم خود ہدایت یافتہ ہو یا ہدایت پر ہو، جب تم خود ہدایت پر ہو تو کوئی بھی کسی کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں دے سکے گی کسی قسم کا، لہذا تم اپنی ہی فکر کرو اور اپنی جانوں کو ہی لازم پکڑو۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسر ممبر یا صحابہ کے سامنے، یہ لوگوں کے سامنے، اپنے جو سامعین تھے ان کے سامنے انہوں نے جو یہ آیت پڑھ کر لوگوں کو متوجہ کیا، تو آگے بھی حدیث اسی مفہوم کی ایک آ رہی ہے۔ تو اس خیال کی بنا پر کہ لوگ جو تھے نا وہ اس کا مطلب کچھ اور لیتے تھے، وہ کہتے تھے کہ جو کہیں لگا ہوا ہے وہ لگا رہے، آپ کو اس کا نقصان نہیں ہے، بس آپ اپنی خیر منائیں۔ اب آپ ظاہری الفاظ جو ہیں قرآن آیت کے یہی معلوم ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل انتہا درجے کی یہ گمراہی اور جہالت ہے اس کا یہ معنی لینا کہ جو کوئی ہے وہ کہیں جہاں کہیں بھی لگا ہے لگا رہے، تم اپنی فکر کرو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو۔ فَإِنِّي سَمِعْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے سامعین جو ہیں جن میں صحابہ تابعین وغیرہ تھے، تو کہتے ہیں کہ ان الناس بے شک لوگ اذا رأوا منکرن، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے یہ فرماتے سنا ہے، آپ فرما رہے تھے کہ ان الناس اذا رأوا منکرن، کہ بے شک لوگ جب دیکھیں کوئی منکر برائی، فلم یغیروہ، تو پھر وہ اس کو بدلے نہیں، اس برائی کو روکے نہیں، ختم نہ کریں، تو یوشک ان یعمہم اللہ بعقابہ، تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عمومی طور پر اپنی سزا میں پکڑ لے، ان یعمہم اللہ بعقابہ۔ رواہ ابن ماجہ، امام ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے، والترمذی، اور امام ترمذی نے رحمہم اللہ، وصححہ، اور امام ترمذی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، وفی روایت ابی داود، اور ابو داود کی ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں، اذا رعوا الظالم، کہ جب وہ لوگ دیکھیں ظالم کو ظلم کرتے ہوئے، فلم یاخذوا، تو پھر وہ اس کو نہ روکیں یا نہ پکڑیں، علی یدیہ، یعنی اس کے ہاتھوں کو ظلم سے نہ روکیں، نہ پکڑیں، یا فلم یاخذوا علی یدیہ، تو اوشک ان یعمہم اللہ بعقاب، تو قریب ہے کہ اللہ ان سب کو عمومی طور پر اپنی سزا میں پکڑ لے، یا ان پر عذاب جو ہے وہ اپنا مسلط کر دے۔ وفی اخری لہو، اور اسی طرح امام ابو داود کی ایک دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں امام ابو داود کی کہ ما من قوم یعمل فیہم، کہ کوئی بھی ایسی قوم کہ یعمل فیہم بالمعاصی، کہ جس میں عمل کیا جائے جس قوم کے لوگوں میں ان کی موجودگی میں بالمعاصی کسی گناہ کا، ثم یقدرون علی ان یغیروا، پھر وہ طاقت بھی رکھتے ہیں، قدرت بھی رکھتے ہیں کہ ان یغیروا، کہ وہ اس کو روک سکیں، اس کو ختم کر سکیں، اس کو اپنا بدل سکیں، ثم لا یغیرون، تو لیکن وہ اس کے باوجود قدرت رکھتے ہوئے وہ نہیں روکتے، تو الا مگر یوشک، قریب ہے کہ یعمہم اللہ بعقاب، کہ اللہ ان سب کو گرفتار کر دے سزا میں۔ جی، وفی اخری لہو، اور امام ابو داود رحمہ اللہ کی ہی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ما من قوم یعمل فیہم بالمعاصی، کہ کوئی بھی ایسی قوم نہیں کہ جس میں گناہ کا کام کیا جائے یا گناہ کا کام سر انجام دیا جائے، یعمل فیہم بالمعاصی، گناہوں کا کام سر انجام دیا جائے، تو بالمعاصی سے مراد ہے یعنی معصیت کی جمع، گناہوں کے کاموں کو سر انجام دیا جائے جس قوم کی موجودگی میں، ہم اکثر ممن یعملہ، اور وہ زیادہ بھی ہوں، ہم اکثر
ممن ان لوگوں سے جو کہ وہ گناہ کا کام کرتے ہیں۔ تو ایک ابو داؤد کی روایت میں یعنی مفہوم وہی ہے لیکن الفاظ مختلف ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ اپنی سزا میں پکڑ لے گا ولیعذ باللہ۔ تو یہ 5142 یہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث کی سناد صحیح ہے، اور ہم اکثر ممن یعملہ، جیسا کہ ہم اکثر ممن یعملہ، اس آخری الفاظ جو ہیں ہم اکثر ممن یعملہ، ان کو غور سے دیکھیے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کہ وہ لوگ جو گناہ نہیں کرتے گناہ کرنے والوں کی نسبت زیادہ ہوں اور ان کو گناہوں سے منع نہ کریں تو پھر اللہ عز و جل سب کو عذاب میں پکڑ لے گا۔ تو ڈیفینیٹلی ایسا ہونا چاہیے، تو اللہ کے اپنا تقاضا ہے اس کے عدل کا کہ ایسے لوگوں کو سزا ملنی چاہیے۔ آگے ہے 5143 حدیث، وان جریر ابن عبداللہ، ہاں جی، سیدنا جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، قال، وہ کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ ما من رجل یکون فی قوم، کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں کہ جو ہو کسی قوم میں، یعمل فیہم بالمعاصی، تو وہ ان میں رہتے ہوئے وہ گناہوں کا ارتکاب کرے، گناہوں کے عمل سر انجام دے، یقدرون، تو وہ قدرت بھی رکھتے ہوں، ولا یغیروا علیہ، کہ وہ اس شخص کو گناہ کرنے سے روکیں، طاقت بھی رکھتے ہوں، ولا یغیرون، اور اس کے باوجود وہ اس کو روکتے نہیں، نہ منع کرتے ہیں، الا اصابهم اللہ منہ بعقاب قبل ان یموتوا، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو پائے گا، اصابهم اللہ پہنچے گا ان اللہ کی طرف سے ان کو بعقاب عذاب، قبل ان یموتوا، اس سے پہلے کہ وہ مر جائیں، تو ان کے مرنے سے پہلے ان پر اللہ کی طرف سے سزا مسلط ضرور ہو کر رہے گی ان لوگوں پر کہ جو کہ طاقت رکھتے ہوئے اپنے درمیان میں گناہ ہوتے دیکھتے ہیں لیکن ان کو روکتے نہیں۔ تو اب آپ اندازہ کر لیجئے، دیکھ لیجئے کہ یہ احادیث ساری کی ساری اسی معاملے میں آ رہی ہیں، اور کس قدر اس کی شریعت میں توقید اور اس پر زور دیا گیا ہے۔ لیکن ہم میں کتنے لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں؟ بڑے آرام سے غلط کام ہو رہا ہے، فحاشی ہے، اختلاط ہے مرد و زن کا، بازاروں میں جو کچھ ہو رہا ہے، ادم غل گپاڑے، ناچ گانے، شادیاں جو ہیں وہ ان پہ جو کچھ ہوتا ہے ولیعذ باللہ، پورا محلہ جو ہے وہ چپ ہو کر سن رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ ادھر سے خواہ کوئی اذان ہو رہی ہو، کوئی جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو، کوئی اسی عین ٹائم پہ یہ شیطانی کام ہوتے ہیں، کوئی کہیں ظلم و ستم ہو رہا ہے، قتل و غارت ہو رہی دشمن کی جانب سے، مسلمانوں پہ بڑا برا وقت ہے، اس کے باوجود جناب یہ شیطانی کھیل جو ہیں وہ ہمارے ختم نہیں ہوتے، اور کوئی روکنے پر تیار نہیں ہوتا، اور پھر اگر اللہ کی پکڑ آ جائے ان لوگوں پر تو پھر وہ یہ بے بس ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جی باپ استغفار کرو، توبہ کرو، دعا کرو، لیکن وہ کیسے توبہ اور استغفار اور دعا قبول ہو جائے گا کہ یہاں اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے رسول نے یہ بتا دیا ہے معاملہ کہ کبھی بھی اس کے دعائیں جو ہیں وہ اب الٹے لٹک کر بھی گریہ زاری کریں تو وہ ان کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ استغفر اللہ علیہ باللہ۔ تو یہ 5143 حدیث جو ہے یہ سند کے اعتبار سے تو ضعیف ہی ہے کہ سند میں عبید اللہ بن جریر مجہول الحال شخص ہے، امام ابن حبان کے علاوہ کسی اور نے اسے ثقہ قرار نہیں دیا، اور اس حدیث کے اور شواہد بھی ہیں جو کہ شواہد غریب ہیں، کمزور ہیں، لیکن جیسا کہ دیگر صحیح احادیث بھی اس کے مفہوم کی تائید میں ہے، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ، لیکن ایک آخری جملہ جو ہے یہ قابل غور ضرور ہے کہ مرنے سے پہلے ان لوگوں کو ضرور اللہ کی طرف سے اپنا سزا ملے گی یا مل کے رہے گی، لیکن یہ ان لوگوں کو نہیں، صرف انہی لوگوں کو ہے جو اسی
رضا اور رغبت، گناہوں کی رضا اور رغبت پر ان کی موت واقع ہو جائے۔ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو بدل دیتا ہے، تائب ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ مزاج بدل جاتا ہے گناہ کو دیکھ کر خوش ہونے کا، بلکہ تکلیف محسوس کرتا ہے، صاحب ایمان ہے، تو اس کے ساتھ پھر یہ بات نہیں ہو سکتی کہ وہ اللہ اس کو سزا دے، ضروری دے مرنے سے پہلے۔ تو بہرحال حدیث جو ہے اس اعتبار سے قابل غور ضرور ہے، اور ضعیف بھی ہے سند کے اعتبار سے۔ آگے ہے عزیز طلبہ ہمارے پاس حدیث جریر بن عبداللہ کی ہو گئی۔ وان ابی ثعلبہ فی قولی تعالی، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فی قولی تعالی، اللہ جل شانہ کے اس قول یعنی فرمان کے بارے میں، وہی جو پہلے گزرا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آیت مبارکہ کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی اور اصلاح فرمائی، اور لوگوں کا جو اس بارے میں خیال، آج کل بھی یہ جو مذہب بیدار لوگ ہیں، سیکولر قسم کے لوگ، وہ مذہب کو، دین کو انڈیویجول یعنی کہ ایک انفرادی معاملہ سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اس کا اجتماعیت سے کوئی تعلق نہیں، بس آپ ڈسٹرب نہ کیا کریں لوگوں کو، رہنے دیں ان کو اپنے حال پہ۔ تو کشتی کی طرح جب وہ تباہ ہونے کے قریب ہوتے ہیں تو خود وہ بھی تباہ ہو جاتے ہیں، ساتھ ان کو بھی لے جاتے ہیں جب اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ وعن ابی ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی قولی تعالی، ابو ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے بارے میں یہ روایت مروی ہے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، فقال، تو کہتے ہیں اما واللہ، جہاں پر یہ اللہ کی قسم، لقد سألت عنہا، جہاں تک اس آیت مبارکہ کے مفہوم کا تعلق ہے، تو اللہ کی قسم لقد سألت عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابو ثعلبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کی مفہوم یا تفسیر کے بارے میں دریافت کیا، تو فقال، آپ نے فرمایا، بلے تمرو بالمعروف، بلکہ ایسی بات نہیں، تم حکم کرتے رہو نیکیوں کا، وتناہوا عن المنکر، اور روکتے رہو منکرات، برائیوں سے، برے کاموں سے، حتی اذا رأیت شحا مطاعا، یہاں تک کہ جب ایسا معاملہ ہو جائے کہ تو دیکھے شحن، ایسے بخیل کو، مطاعن، کہ جس کی پیروی کی جائے، یعنی جس کو فالو اپ کیا جائے، ایسے بخیل اور کنجوس کو دیکھ کر دوسرے بھی اسی طرح بن جائیں۔ وَهَوًا مُتَّبَعًا، اور تو دیکھے ایسی خواہش کو جس کے پیچھے لگا جائے، یعنی خواہشات کے پجاری لوگ جو ہیں ان کو دیکھ کر اور لوگ بھی اسی طرح کے ہو جائیں۔ وَدُنْيَا مُؤْثَرَةً، اور دنیا کے جب اس کو ترجیح دی جانے لگے، آخرت پر مراد ہے، حالانکہ اللہ نے فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کہ آخرت خیر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے، لیکن لوگ دنیا دار دنیا کو ترجیح دینے لگ جائیں، دنیا و دنیا مؤثرتاً، ترجیح دی جانے لگ جائے، وَإِجَابَ كُلِّ ذِي رَأْيٍ بِرَأْيِهِ، اور اسی طرح فخر کرنے لگے ہر رائے رکھنے والا شخص اپنی رائے پر کہ میری رائے معتبر ہے اور صحیح ہے۔ وَرَأَيْتَ أَمْرًا لَا بُدَّ لَكَ مِنْهُ، اور جب تو دیکھے کوئی معاملہ کہ جس کو سر انجام دینا از بس کے ضروری ہو، یعنی اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہو، وہ معاملہ لا محالہ ہو کے رہے گا، تو فعلیک نفسک، تو تجھ پر لازم ہے اپنے آپ کو، یعنی اپنے آپ پر کو لازم پکڑ لے، اپنی خیر منا، اپنی حفاظت کر، اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا۔ ودع امر العوام، اور عام لوگوں کے معاملے سے صرف نظر کاری، یعنی اس کو چھوڑ دے۔ فإن وراءکم ایام صبر، اس لیے کہ اس کے بعد بھی بڑے ہی ایام صبر آنے والے ہیں، بڑے کٹھن دن آنے والے ہیں جس پر صبر کرنا پڑے گا۔ ہاں، وراءکم ایام الصبر فمن صبر فیہن، تو جس شخص نے ان ایام میں، ان آزمائشوں میں، ان فتنوں میں صبر کیا، ہاں جی، حوصلے سے کام لیا، اپنے آپ کو قابو میں رکھا، قبض علی الجمر، تو وہ گویا ایسے ہوگا کہ گویا کہ اس نے انگارے کو پکڑ لیا۔ للعامل فیہن اجر 50 رجلا، ایسے ماحول میں نیکی پر عمل کرنا اور برائی سے بچنا، عمل کرنے والے کے لیے ان میں، یعنی ان فتنوں میں، اجر 50 رجلا، 50 آدمیوں کے عمل کے برابر اجر ہوگا۔ اللہ اکبر، جیسا کہ 50 آدمیوں نے وہ نیکی کا عمل کیا ہے، اکیلے ایک کو ملے گا اجر۔ یا عملون مثل عملہ،
جو کہ عمل کریں گے ان 50 آدمیوں کی مانند۔ قالو، صحابہ نے جب یہ سنا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، تو کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اجر 50 منہم، انہی میں سے 50 لوگوں کے عمل کا اجر، انہی میں سے جو ایسے لوگ ہوں گے اس وقت۔ قال، آپ نے فرمایا، نہیں، اجر 50 منکم، کہ ان میں ایسے فتنوں میں عمل کرنے والا، نیکی کا اور برائی سے رکنے والا اور صبر کرنے والا، دین پر استقامت اختیار کرنے والا، اس کا اجر جو ہے تم جیسے 50 لوگوں کے نیکی کے عمل کے اجر کے برابر ہوگا، صحابہ کے جو عمل ہے۔ سبحان اللہ، جو امت کے سب سے بہتر ہے۔ رواه ترمذی و ابن ماجہ، اس امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اس حدیث کو۔ تو یہ فتنوں کے بارے میں یہ بات آئی ہے، یہ حدیث آئی ہے۔ تو بہرحال عزیز طلباء، یہ آیت، یہ حدیث جو ہے 5144، بعض اہل علم کے نزدیک اس کی سند ضعیف ہے، لیکن بعض دیگر اہل علم نے اس کی اسناد کو حسن قرار دیا ہے۔ واللہ تعالی اعلی وعلم بالصواب۔ تو زیادہ محسوس یہی ہوتا ہے کہ حدیث کی صحت کا معاملہ ہے ضعف کی نسبت سے صحت کے زیادہ قریب ہے، صحیح، واللہ عالم۔ اسی طرح من جملہ فوائد میں سے آیت کے ظاہری الفاظ سے بعض جاہلوں نے، جیسا کہ میں نے کہا ہے، یہ مطلب ہی کشید کیا ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی کوئی ضرورت نہیں، تو اس مفہوم سے دھوکہ مت کھاؤ۔ اعجاب کل ذی رأی برأیہ کے الفاظ جو ہے حدیث میں، یہ کل ذی اعجاب کل ذی رأی برأیہ، انڈر لائن کیجئے، ان الفاظ کا مطلب ہے کہ ہر شخص، مراد اس سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر شخص کتاب و سنت کو چھوڑ کر اپنی ذاتی رائے اور قیاس پر جمع رہے گا اور کہے گا کہ یہی دین ہے، اپنی رائے کو وہ فوقیت دے گا، خواہ وہ فوقیت کتاب و سنت پر دی جانے لگے۔ بلکہ اس کا مطلب حقیقی یہی ہے کہ جو کہ آیت ایک مبارکہ میں ہے کہ کسی کو دھوکہ نہ لگے، علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، بلکہ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایسا فساد پھیل جائے کہ لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے درپے ہو جائیں اور اس کی جان و ایمان کو خطرہ لاحق ہو جائے، لوگ حلال و حرام کی قید چھوڑ دیں اور اپنی حفظ و ہوا کے بندے بن جائیں، تو اس وقت گوشہ نشینی اور اپنے نفس کی اصلاح ہی کافی ہوگی، اور وہ الگ تھلگ ہو جائے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ، ہمارا آج کا یہ لیسن اس دعا کے ساتھ اختتام پذیر ہوا کہ جو کچھ کہا سنا ہے، اللہ رب العالمین اس پر استقامت اور اس پر عمل کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلی وعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔